بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 70 دکھ ایک تعویذ جو کہ حضرت جی کی کتاب ہے، وہ اس کی تھوڑا سا اس کا انٹرو یا تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں ریویو میں آلریڈی دے چکی ہوئی ہوں اس ویڈیو کا، اور پارٹ نمبر 1 آلریڈی اپلوڈڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلی ویڈیو کے حوالے سے آپ سب کو میں ایک بات بتاتی چلوں کہ جو لوگ نعت ابوبکر کبیر اور نعت ابوبکر صغیر کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، وہ اس کو اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر مسئلے، بیماری، مشکل، پریشانی، روگ، اذیت، جادو، بندش، نظر بد، قرض، تنگ دستی، ناکامی اور زوال کا جو آخری حل یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ نعت ابوبکر کبیر اور نعت ابوبکر صغیر۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے، اس حوالے سے آپ میری ویڈیو کا پارٹ نمبر 1 دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اس سے ریلیٹڈ تمام ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نعت ابوبکر حل المشکلات، اور نیچے جو دیا گیا ہے وہ نعت ابوبکر صغیر۔ آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ آئیے اب آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے ہم نے اپنی ویڈیو 70 دکھ ایک تعویذ پارٹ نمبر 1 اینڈ کیا تھا۔ اس حوالے سے ہم نے جو اپنی پریویس ویڈیو اینڈ کی تھی، اس حوالے سے آپ لوگوں نے کچھ چند سوالات بھی کیے ہیں، تو ان کا میں نے کوشش کی آپ کو کامنٹ میں رپلائی دے سکوں۔ اور دیکھ سکتے ہیں آپ کہ 22 جماعت الثانی کا نور، غم دور، خوشیاں وصول، اکابر علماء متجدین کے ایسے انوکھے، آسان اور فوری اثر کرنے والے طلسمی عملیات جنہیں یقین سے کریں یا بے یقینی سے، یہ اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کا فرسٹ پیج دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 11 نوٹ دے کر ہسپتال کی قید سے نجات پائیں۔ جس کا کوئی عزیز رشتہ دار ہسپتال میں زندگی کے دن گن رہا ہو، اسے چاہیے کہ 22 جماعت الثانی کے دن 10 روپے والے 11 نوٹ، یعنی کہ آپ نے 10 روپیز والے نوٹ 11 لینے ہیں۔ جب آپ کے پاس 11 نوٹ 10 روپے والے جمع ہو جائیں گے، آپ نے ہر نوٹ پر 11 مرتبہ یعنی کہ 11 ٹائمز نعت ابوبکر صغیر پڑھ کر وقفے وقفے سے ایک ایک نوٹ اپنے مریض کے جسم پر پھیرتے جانا ہے۔ نعت ابوبکر صغیر میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی دکھایا ہے۔ جب آپ وہ پڑھ کر وقفے وقفے سے ایک ایک نوٹ، جو 11 نوٹ ہیں، ان کو لے کر اپنے مریض کے جسم پہ پھیرتے جائیں گے، اور جب 11 نوٹ مکمل ہو جائیں گے تو آپ نے انہی 11 10 روپے والے نوٹ کو صدقہ کر دینا ہے۔ چند دن یہ عمل کرنے سے مریض کو بیماری سے شفا اور ہسپتال کی قید سے نجات مل جائے گی۔ یہ عمل خاص طور پہ ایکسیڈنٹ، ہڈی ٹوٹنے کے حادثات، دل کے اٹیک، گردوں کے مسائل اور بچوں کے امراض میں فوری نفع دیتا ہے۔ علاوہ ازیں دیگر بیماریوں کی صورت میں بھی اگر یہی عمل کیا جائے تو خاطر خواہ رزلٹ ملے گا، یعنی کہ آپ کسی بھی اور بیماری کے لیے اگر یہی عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اس حوالے سے نعت ابوبکر صغیر اور نیچے اس کے حوالے دیے گئے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ادھر قبر کے پھول خشک ہوں گے ادھر مسئلہ حل۔ یہ طلسم مجربات امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ میں سے ہے، جس کے متعلق تاکید ہے کہ خبردار یہ کسی نااہل کے ہاتھ نہ لگے، ورنہ سخت نقصان کا اندیشہ ہے۔ البتہ مخلوق خدا کے نفع کی غرض سے لکھ رہا ہوں تاکہ کسی غم کے مارے ہوئے کے دکھ دور ہو جائیں اور اس کی دعا سے میری قبر ٹھنڈی ہوتی رہے، یعنی کہ اس عمل کو آپ کسی بھی نیگیٹو یا کسی غلط پرپس کے لیے استعمال ہرگز نہیں کر سکتے، ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، نقصان ہوگا آپ کو۔ اس کا جو عمل ہے وہ پڑھتے ہیں کہ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ طلسم یہ ہے کہ 22 جماعت الثانی کے دن کسی مزار پر جا کر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور صاحب مزار ہستی کو اس کا ثواب ہدیہ کر دے، پھر ان کی قبر سے ایک مٹھی پھول اٹھا کر گھر لے آئے۔ رات ہوتے ہی نعت ابوبکر کبیر کا پہلا حصہ، جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، وہ یہاں دکھایا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نعت ابوبکر کبیر کا جو پہلا حصہ ہے، یہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھ کر
ان پھولوں پر دم کرنا ہے جو آپ ایک مٹھی پھول لے کے آئے ہوں گے۔ عمل پڑھتے ہوئے اپنی حاجت کا سخت تصور ذہن میں آپ نے رکھنا ہے اور دم کرنے کے بعد وہ پھول گھر میں سنبھال کر رکھ دیں۔ اگلی رات اسی مقررہ وقت، یعنی کہ آپ نے یہ عمل فکس ٹائم پہ کرنا ہے، بیٹھ کر پھر 101 مرتبہ ناد ابوبکر حل المشکلات جو یہ لکھا ہوا ہے آپ نے اس کا پہلا حصہ پڑھنا ہے اور انہی پھولوں پر دم کر دینا ہے جو آپ ایک مٹھی لے کے آئے ہیں۔ پھر ایک ہفتہ آپ نے یہی عمل روز اسی ٹائم پہ دہرانا ہے۔ جوں پھول خشک ہوتے جائیں گے ویسے ویسے مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر جب نیا چاند نکل آئے خشک پھولوں کی پتیاں کسی قریبی مسجد یا قبرستان میں جا کر رکھ دیں۔ یہاں پر جو کہ آپ کی گائیڈنس کے لیے ایک بات بتائی گئی ہے کہ اگر لیٹ سپوز آپ کو مزار کے پھول نہ ملیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، تو اس کنڈیشن میں یہ یاد رہے کہ اس عمل کے اندر ہر ناممکن مسئلے کا حل چھپا ہوا ہے اور عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، لیکن اسے صرف سنجیدہ لوگ ہی شروع کریں، کیونکہ ایک مرتبہ شروع کرنے کے بعد پورا ہفتہ اس میں ناغہ ہرگز نہیں کرنا، یعنی کہ آپ نے کنٹینیوس 7 ڈیز یہ عمل کرنا ہے، بالکل بھی اس عمل میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی دن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ نوٹ یہاں دیا گیا ہے کہ اگر کسی مزار شریف یا قبر کے پھول دستیاب نہ ہوں تو عام تازہ پھول بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور اگر 22 جمادی الثانی کو عمل شروع نہ ہو سکے تو کسی بھی اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو شروع کر لیں، یعنی کہ آپ کسی بھی اسلامک مہینے کی 22 تاریخ کو یہ عمل کر سکتے ہیں، اور 7 دن آپ نے کرنا ہے، اس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو اوپر بتا دی ہے، لیکن ایسا صرف اشد مجبوری کی حالت میں کرنا ہے، یعنی کہ آپ کے مسائل اتنے حد تک بڑھ گئے ہیں اور آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو صرف مجبوری میں آپ کسی اور مہینے کی 22 تاریخ کو کریں، ادروائز 22 جمادی الثانی کو بہت ہی فائدہ ہوگا، اور یہاں انہوں نے مینشن بھی یہی کیا گیا ہے۔ مسئلہ حل ہونے تک ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ سے نیا چاند نکلنے تک جاری رکھیں، یعنی کہ آپ نے یہ عمل ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ سے شروع کر 7 دن کرنا ہے، اور پھر ہر اسلامی مہینے 22 جمادی الثانی سے شروع کرنا ہے، اور پھر ہر اسلامک مہینے کی 22 تاریخ کو آپ نے نیا چاند نکلنے تک یہ عمل کرنا ہے، جس طرح کہ حضرت جی آپ کو فرماتے ہیں کہ نقش یار غار 22 تاریخ کو کرنا ہے، جمادی الثانی کو سٹارٹ ہوا تھا، اس کے بعد جو لوگ نہیں کر سکے ان کو حضرت جی نے اجازت دی ہے کہ ہر اسلامک مہینے کی 22 تاریخ کو یہ عمل کرنا ہے، تو اسی طرح یہاں بھی یہ چیز بتائی گئی ہے۔ مایوس روحانی عاملوں کا آخری حربہ، بے شمار علماء اس عمل کو نظر بد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بعض عاملین سفلی جادو کی کاٹ کرتے ہوئے جب دیگر عملیات سے مایوس ہو جاتے ہیں تو ان کا آخری حربہ یہی عمل ہوتا ہے، جس کے بعد 100% نتائج حاصل ہو جاتے ہیں۔ 22 جمادی الثانی والے آخری عشرے میں چاند پر زوال کی وجہ سے جوں راتیں تاریک ہوتی جاتی ہیں، اس نوری طلسم کی طاقت اتنی بڑھتی جاتی ہے، تمام مسائل مشکلات پر زوال طاری ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ حوالے دیے گئے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، مٹھی پر پھونک ماریں ڈوبی ہوئی رقم مل جائے گی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قرض دار کو اس وقت تک مہلت دیتے رہو جب تک وہ آسانی سے رقم ادا کرنے کے قابل نہ ہو جائے، لیکن بعض لوگ قرض لینے کے بعد جان بوجھ کر دبا لیتے ہیں اور واپسی کا مطالبہ کرنے پر دھمکیوں پر اتر آتے ہیں۔ ایسے حالات میں ایک خاص عمل پیش خدمت ہے جو کبھی خطا نہیں ہوا، بلکہ قرض دار جب تک پیسہ واپس نہ کر دے اسے خواب میں موکلات کی طرف سے ڈرایا جاتا ہے۔ عمل کا طریقہ اور ہدیہ یہاں بتایا گیا ہے، آئیے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ عمل یہ ہے کہ جس سے پیسے نکلوانے ہوں یا جو آپ کا قرض لے کے آپ کو واپس نہ کر رہا ہو، تو 22 جمادی الثانی کے دن سفید کاغذ کے ایک طرف اس شخص کا نام لکھیں اور دوسری طرف یعنی کاغذ کی پشت پر، یعنی کہ آپ نے پیپر کی ایک سائڈ پہ اس بندے کا نام لکھنا ہے جو کہ آپ کے پیسے نہیں لوٹا رہا، اور دوسری طرف آپ نے کاغذ کی بیک سائڈ پہ یعنی کہ بالکل مڈ میں یہ الفاظ لکھنے ہیں۔ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتی ہوں، آپ نے یہ الفاظ لکھنے ہیں، وہ یہ الفاظ ہیں، یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے یہ الفاظ لکھنے ہیں۔ ان الفاظ کے چاروں طرف ایک ایک مرتبہ ناد ابوبکر صغیر ارتکنی ابوبکر حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیں۔ یہ میں آپ کو بھی اسکرین پہ دکھا دیتی ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور یہ ساری تحریر سبز رنگ کی روشنائی سے لکھنی ہے، یعنی کہ آپ نے گرین انک لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کاغذ پر خوشبو لگا کر لپیٹ دینا ہے اور منت مان لیں کہ جب یہ رقم نکل آئے گی اس میں سے اتنے روپے حضرت ابوبکر صدیق کے نیاز کے طور پر خراج کر دوں گا۔ رقم آپ کی مرضی ہے، آپ جتنا بھی ہدیہ کرنا چاہیں۔ روزانہ ایک وقت مقرر کر کے وہ کاغذ دائیں ہاتھ کی مٹھی میں زور سے دبائیں اور سانس روک کر آپ نے 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے،
پڑھ کر مٹھی پر پھونک مار دیں۔ یہ عمل کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے اور لپیٹا ہوا کاغذ گھر میں کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ چند دنوں بعد جب رقم نکل آئے تو اپنی منت ضرور پوری کریں ورنہ نقصان ہوگا۔ یہاں پر دیا گیا آپ نے مقررہ وقت یہ عمل کرنا ہے، اور سیکنڈلی بتایا گیا ہے کہ یہ عمل کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یعنی کہ کوئی اسلامک ڈیٹ فکس نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ عمل اس ٹائم روزانہ آپ نے کرنا ہے، لیکن اسلامک ڈیٹ کے حوالے سے کسی بھی ٹائم یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے پیپر کی ایک سائڈ پہ اس بندے کا نام لکھنا ہے اور دوسری سائڈ پر آپ نے یہ الفاظ لکھنے ہیں، یہ دیکھیں آپ نے یہ الفاظ لکھنے ہیں جو بریکٹس میں یہاں دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پیپر پہ یہ چاروں طرف لکھنا ہے، یہ ایک ہی ورڈنگ ہے جو آپ کو یہاں سانس روک کر پڑھنے کو 7 بار کہا گئی ہے، وہی آپ نے چاروں طرف اسی سٹائل میں گرین انک سے لکھنا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو اپنی پروننسیشن کے حوالے سے پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ یہ ادرکنی ابو بکر بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہی آپ نے چاروں طرف لکھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ عمل سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ، تعویذ کا ہدیہ کیا ہے؟ تعویذ کا ہدیہ 5 کنال زمین۔ آئیے آپ کو میں پڑھ کے سناتی ہوں کہ ہمارے ہاں کشن گنج میں چمڑے کی تجارت کرنے والے ایک سیٹ کی کافی زیادہ ڈوبی ہوئی رقم تھی۔ ایک دن میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ موکلات کے ذریعے میرے پیسے نکلوا دیں تو میں آپ کو منہ مانگی رقم دوں گا۔ میں نے پوچھا بھلا کتنے پیسے ادا کر سکتے ہو؟ کہنے لگا 500 روپے تک دے سکتا ہوں۔ اس زمانے میں 500 روپے 5 کنال زمین میں خریدنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اسے تمام قرض خواہوں کے نام پوچھ کر اسی کاغذ کی پچھلی جانب متذکرہ بالا کلمات لکھ دیے، یعنی کہ جو آپ کو میں نے بھی عمل بتایا ہے، جو کلمات لکھنے تھے دوسری سائڈ پہ وہ انہوں نے لکھ دیے، اور عمل کا سارا طریقہ بھی اسے سمجھا دیا۔ تقریباً 1.5 ماہ بعد چمڑے کے خوبصورت بیگ میں 500 روپے لے کر وہ سیٹ میرے پاس آیا اور خوشی سے بتانے لگا کہ آپ کے موکلات نے میرے قرض خواہوں میں سے 13 لوگوں کو رقم لوٹانے پر مجبور کر دیا۔ اب صرف 6 لوگ رہتے ہیں، امید ہے کہ اسی مہینے وہ بھی میرا پیسہ واپس کر دیں گے۔ میں حسب وعدہ آپ کا نذرانہ لے کے آیا ہوں، قبول فرمائیں۔ منت توڑنے والا قتل ہو گیا۔ اب جو منت کے حوالے سے ہے کہ پوری کرنی چاہیے، اگر نہ کریں تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ میں نے بیگ لے کر ایک طرف رکھا اور پوچھا کیا تم نے حضرت ابوبکر صدیق کی نیاز کے لیے پیسے خیرات کرنے کی منت پوری کر دی؟ وہ کہنے لگا نہیں، ان قریب یہ عمل بھی کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہو گیا، لیکن بہت عرصے بعد معلوم ہوا کہ اس نے خیرات کرنے میں کوتاہی سے کام لیا اور ایک ڈکیتی کے دوران قتل ہو گیا۔ ڈاکو اس کا مال بھی لے گئے اور جاتے جاتے اس کے پیٹ میں زہریلا خنجر بھی کھوپ گئے۔ اس خبر نے مجھے بہت افسردہ کیا، لہٰذا میں نے اسی کے دیے ہوئے 500 روپے میں سے کچھ اراضی خرید کر جامعہ ولی العصر بنایا اور اس کے صدقہ جاریہ کے طور پر طلبہ کو تعلیم و تربیت دینا شروع کر دی۔ یہاں پر اس کے حوالے بھی دیے گئے ہیں۔ تو منت جو ہے وہ پوری کرنا ضروری ہے، جو ہدیے کہا جاتے ہیں وہ بھی دینے ضروری ہوتے ہیں۔ آئیے اب نیکسٹ عمل دیکھتے ہیں۔ سوئی چبو کر پیالہ الٹا کر دیکھنے خبیث ارواح بھاگ جائیں گی۔ جس شخص کی ٹیسٹ کروانے سے رپورٹ کلیئر آتی ہو لیکن طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہو، لڑکی کا رشتہ طے ہونے کے بعد بار بار ٹوٹ جاتا ہو، کئی سال ملازمت اور محنت کرنے کے باوجود عہدے میں ترقی نہ مل رہی ہو، یا نیا کاروبار کرنے میں ہر دفعہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی تمام رکاوٹوں کے پیچھے ارواح خبیثہ کی شرارت ہوتی ہے۔ ان سے نجات پانے کے لیے 22 جمادی الثانی کے دن پیلے رنگ کے کاغذ پر، یعنی کہ آپ نے یلو پیپر لینا ہے، سرخ روشنائی سے یلو پیپر پر ریڈ انک سے آپ نے تکون بنانی ہے، جس کی دائیں طرف آپ نے ناد ابوبکر لکھنا ہے، اور بائیں یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ آپ نے حل المشکلات لکھنا ہے، اور اسی طرح نیچے والی سائڈ پہ یعنی کہ پیپر کے باٹم پہ آپ نے دافع البلاء وباء الآفات یہ لکھنا ہے۔ یہاں پر آپ نے جو تکون یعنی کہ ٹرائنگل بنانا ہے، اور یہ جو الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ناد ابوبکر کبیر کے فرسٹ 2 لائنز میں سے ہیں، وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ روزانہ قبولیت کی خاصات، یاد رہے کہ یہ تینوں کلام تکون سے باہر لکھنے ہیں، اور جس فرد پر بندش لگی ہوئی ہو تکون کے اندر اس فرد کا نام اور مسئلہ لکھ کر بالکل درمیان میں سوئی چبھو دیں۔
جس کا سرا کاغذ کے آر پار ہو جائے. یعنی کہ آپ نے ایسا ٹرائنگل پیپر پہ بنانا ہے، اور یہ جو الفاظ میں نے آپ کو بتایا کہ رائٹ سائڈ پہ نادر ابوبکر، لیفٹ سائڈ پہ آپ نے یہ لکھنا ہے، نیچے آپ نے 3 سائڈز ہوں گی نا ٹرائنگل کی، تو رائٹ پہ یہ، لیفٹ پہ یہ، اور یہاں پر نیچے وہ لکھ کے آپ نے اس ٹرائنگل کے اندر اس بندے کا نام لکھنا ہے، اور پھر جو بھی مسئلہ ہے آپ نے وہ وہاں لکھنا ہے، اور پھر سوئی چبھو دینی ہے آپ نے اس پیپر میں. اور یہ خیال رکھنا ہے کہ پیپر کے آر پار چلی جائے سوئی. بعد ازاں اس کاغذ کو سوئی سمیت لپیٹ کر گھر کے ایسے کونے میں رکھ دیں جہاں ہر وقت اندھیرا رہتا ہو، اور کاغذ رکھنے کے بعد مٹی کا پیالہ اس کے اوپر الٹا کر رکھ دیں. اور روزانہ مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں. آپ نے اس کے بعد 40 ٹائمز، یہ انہوں نے سارا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور جو روزانہ 40 ٹائمز آپ نے کلمات پڑھنے ہیں وہ یہ ہے: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. سیدہ فضہ سلام اللہ علیہ کا فرمان ہے، خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا شام سے کچھ دیر پہلے مجھ سے فرمایا کرتی، باہر جا کر دیکھو کیا سورج غروب ہو گیا؟ میں آ کر کہتی، نہیں، بس غروب ہونے کے قریب ہے. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ اسی وقت مصلے پہ بیٹھ جاتی اور درج بالا کلمات 40 مرتبہ پڑھتی، یعنی کہ 40 ٹائمز انہی کلمات کو جو میں نے ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھائے ہیں یہ والے. اس عمل سے 1250 یعنی کہ 1250 لوگوں کے دن بدل گئے. ان معجزاتی کلمات اور 3 کونے والے کراماتی نقش کی بدولت کچھ ہفتوں کے اندر اندر مراد پوری ہو جاتی ہے. مجھے یہ عمل پٹیالہ انڈیا کے مشہور بزرگ سید فضل حسین سے ملا تھا، اور اس کے ذریعے سے میں اب تک مختلف مصائب میں جکڑے ہوئے 1250 لوگوں کے دن بدلتے دیکھ چکا ہوں. عمل کا ہدیہ یہ ہے کہ مراد پوری ہونے کے بعد آپ نے 2.25 کلو کچے چاول خرید کر کسی مستحق غریب کے گھر بھجوا دینے ہیں. یہاں پر اس عمل کے حوالے یہ دیے گئے ہیں. نیکسٹ جو عمل ہے، دوران حمل ہاتھ رگڑیں، لال شہباز قلندر جیسا بیٹا ملے گا. سید عثمان معروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سیدہ صغرا خاتون سے منقول ہے کہ مجھے خواب میں امام محمد باقر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ ام فروہ سلام اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی، تو میں نے ان سے عرض کیا میں حمل سے ہوں، براہ کرم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے ایسی اولاد سے نوازے جس کی پیشانی پر خوش بختی کا ستارہ چمک رہا ہو. اللہ پاک اسے دنیا آخرت کی بادشاہی عطا فرمائے اور اس کے وجود کی برکت سے مخلوق کو ذلت، مصائب اور بدبختی سے بچائے. امام زین العابدین کا اپنی بہو کو خاص تحفہ. سیدہ ام فروہ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تمہاری طلب عظیم ہے، البتہ اللہ پاک کے خزانے اس سے بھی زیادہ وسیع ہیں، لہٰذا میں تمہیں وہ دعا بتاتی ہوں جو مجھے میرے سسر امام زین العابدین علیہ السلام نے بتائی تھی. چنانچہ جب میں امام محمد باقر علیہ السلام کے نکاح میں آئی تو میرے سسر امام زین العابدین ابن شہید کربلا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی جب تمہیں حمل ٹھہر جائے تو روزانہ عین دوپہر کے وقت قرآن مجید کھول کر حسب توفیق تلاوت کرنا، اور جب قرآن مجید بند کرنے لگو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے جد امجد حضرت ابوبکر صدیق کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے دونوں ہاتھ قرآن مجید کے ان صفحات کے اوپر رکھ دینا جن کی تم نے تلاوت کی تھی، پھر یوں کہنا، الہی بحرمتی حضرت ابوبکر صدیق، اس قرآن کی نورانی لکیروں سے میری قسمت کی لکیریں چمکا دے اور میری اولاد کی پیشانی کی لکیروں میں بخت لکھ دے. یہاں پر نوٹ دیا گیا ہے کہ قارئین کی سہولت کے لیے یہاں امام زین العابدین کی عربی عبارت کا اردو ترجمہ لکھا گیا ہے. خوش بختی کے تالاب کا پانی خشک نہیں ہوتا. اس کے بعد امام زین العابدین نے فرمایا، یہ عمل کرنے سے تمہاری نسلوں کو بخت عطا ہوگا، اور بخت کی مثال یوں سمجھو جیسے ایک شفاف صاف تالاب میں رات کے وقت آسمان کے چمکتے ستارے نظر آتے ہوں. ان تالاب میں سے اگرچہ جتنی مرتبہ بھی پانی بدلتے رہے ستاروں کی جھلمٹ نظر آنا ختم نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح جس بندے کے لیے ایک مرتبہ بخت کے فیصلے ہو جائیں، اس کی نسل در نسل دولت، عزت، برکت، شان و شوکت، عافیت، کفایت، حفاظت، حمایت اور نصرت الہی کے فیصلے کبھی ختم نہیں ہوتے. اگرچہ قیامت قائم ہو جائے ان سے بخت نہیں چھنتا. 7 اماموں
کی ماں کا عمل۔ بس میں سیدہ ام فروہ علیہ السلام یہ عمل پورے حمل کے دوران کرتی رہی، حتیٰ کہ میرے ہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پھر ان کے ہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے ہاں امام رضا اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ اسی طرح میری 7 نسلوں تک ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ولادت ہوتی رہی۔ تم بھی یہی عمل کرو، انشاءاللہ تمہیں بھی خصوصی فضل سے نوازا جائے گا اور تمہاری اولاد بھی عروج پائے گی۔ لہٰذا سیدہ صغرا خاتون رحمۃ اللہ علیہ نے یہی عمل پورے 9 ماہ جاری رکھا، تو اللہ پاک نے انہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ولایت کا تاجدار بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں رشتہ۔ وضاحت از مرتب درجہ بالا مضمون میں بیان کردہ عمل صرف اولاد کے لیے نہیں بلکہ قسمت کے ہارے اور مقدر کے ٹھکرائے ہوئے ہر شخص کا سویا ہوا نصیب جگانے کے لیے آزموتا ہے۔ اس میں عین دوپہر کے وقت سے مراد نماز ظہر سے پہلے یا بعد کا وقت ہے، اور جو امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ اپنے جد امجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ ام فروہ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ کی بیٹی تھیں۔ یوں تیسری نسل میں حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ اور حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد کا آپس میں رشتہ قائم ہوا، جن کی نسل سے امامت کا سلسلہ آگے بڑھا۔ اس مضمون کے مستند حوالہ جات درجہ ذیل کتاب میں موجود ہیں۔ یہاں پر تمام حوالہ جات دیے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کچن کی دیوار پر یہ الفاظ لکھیں: غیبی رزق برسنا شروع، روحانی دنیا کے نورانی وظائف ہوں یا جادوگروں کی سفلی عملیات، مقصد حاصل کرنے کے لیے ہر عمل سے پہلے یقین کامل کا ہونا اشد ضروری ہے، لیکن یہ عمل ایسا دے رہا ہوں جسے اگر کوئی بے یقین سے بے یقین شخص بھی کر لے تب بھی اس کی تاثیر پائے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ عمل مجھے ایک مجذوب سے ملا تھا جو ہر وقت گلیوں بازاروں میں پھرتے ہوئے نعرہ لگاتے تھے کہ ماچس کی تیلی جلانے سے آگ ضرور پیدا ہوتی ہے، ماچس کی تیلی جلانے سے آگ ضرور پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس مجذوب کو دیوانہ پاگل سمجھ کر مذاق اڑاتے، بعض اسے دھکا دے کر گزر جاتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس بندے کے چھوٹے بچے نے غلطی سے ماچس جلائی ہوگی اور اسی آگ میں جل کر خود ہلاک ہو گیا ہوگا، جس کے دکھ میں یہ شخص اپنے حواس کھو بیٹھا۔ خیر، جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن جب بھی اس مجذوب کا نعرہ سنتا تو دل پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی کہ اس بات کے پیچھے یقیناً کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ ماچس جلتے ہی غربت کا اندھیرا غائب۔ ایک دن وہ مجذوب کسی دکان کے باہر کھڑے پر سو رہا تھا۔ میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے پاس کھڑے ہو کر اس کے جسم سے مکھیاں اڑانا شروع کر دیں۔ اسے میری آہٹ محسوس ہوئی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا: میاں، فقیروں کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ میں نے کہا: بابا جی، اگر مناسب سمجھیں تو آج مجھے اپنے نعرے کا راز بتا دیں۔ اس نے میری طرف گھور کر دیکھا، پھر بولا: پوری بستی میں لوگ تنگ دستی کا شکوہ کرتے پھرتے ہیں، بیویاں اپنے شوہر کی کم آمدنی سے پریشان ہیں، شوہر بڑھتی ہوئی مہنگائی سے حیران اور بچے اپنے والدین کی غربت سے نالہ ہیں، مگر کوئی بھی شخص ماچس جلانے کو تیار نہیں جس سے آگ روشن ہو اور سب کی غربت کے اندھیرے غائب ہو جائیں۔ مجذوب کی زبان پر حکمت کے موتی۔ مجذوب کے منہ سے اتنی عاقلانہ باتیں سن کر میں چونک گیا کہ اس آدمی کو تو معاشرے کے ایک ایک فرد کے دکھ کا احساس ہے۔ لوگ خواہ اسے تنگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا: بابا جی، وہ ماچس کون سی ہے؟ براہ کرم وضاحت فرما دیں۔ پھر انہوں نے درجہ ذیل سارا عمل سمجھایا، یہ فرماتے ہوئے کہ لو میاں، ہم نے اپنے حصے کی ماچس جلا دی ہے۔ چل پڑے، مگر اس دن کے بعد کبھی نظر نہیں آئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ مدینہ منورہ پہنچ کر وفات پا گئے تھے۔ اس عمل سے لنگر جاری ہو جائیں گے۔ ان مجذوب بابا جی کا رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان تھا کہ جس طرح ماچس کی تیلی جلانے سے آگ پیدا ہوتی ہے، اسی طرح یہ عمل کرنے والے پر اتنا رزق برستا ہے اور اتنی سخاوت عطا ہوتی ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں اس کے ہاں لنگر جاری ہو جاتے ہیں۔ عمل بالکل آسان اور مختصر، مگر فائدے اتنے کے بیان سے باہر۔ آپ بھی کریں اور قدرت الہی کے نظارے دیکھیں کہ جب کسی مقبول ہستی کا وسیلہ اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو کیا کیا معجزات رونما ہوتے ہیں۔ عورت 3 عمل کر لے تو مقدر بدل جائے گا۔ اس عمل کے لیے 3 کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تینوں کام صرف خواتین کریں، مرد نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، 22 جمادی الثانی کے دن سورج غروب ہونے کے بعد آدھی رات تک کسی بھی وقت اپنے کچن کی دیوار
اپنے گھر کے کچن کی دیواروں پر انگلی سے ایک ایک مرتبہ یہ الفاظ لکھیں: الہی بحرمتی حضرت ابو بکر. یہاں پر آپ الفاظ دیکھ سکتے ہیں، میرے تلفظ میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس کو آپ کاپی کر سکتے ہیں. نمبر 2، دوسرا کام یہ ہے کہ نیت کر لیں کہ میرے کچن میں پکنے والا جتنا بھی کھانا کوئی مہمان یا رشتہ دار کھائیں گے، اس کا سارا ثواب میری طرف سے حضرت ابوبکر صدیق کے نامہ اعمال میں ہدیہ پہنچتا رہے. نمبر 3 جو ہے، تیسرا کام یہ ہے کہ جب بھی کچن میں داخل ہوں تو دل ہی دل میں ایک دفعہ پڑھیں صلی علی النبی مختار. آپ یہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں، اگر میرے تلفظ میں تھوڑی غلطی ہو تو آپ یہاں پر آپ کو رٹن دکھائی دے رہا ہوگا. اس کے پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کلمات کو کاغذ پر لکھ کر کچن کے دروازے پر لگا لیا جائے تاکہ نظر پڑتے ہی زبان پر کم از کم ایک دفعہ یہ الفاظ جاری ہو جائیں. آج ہی مہمانوں کو دعوت نامہ بھیج دیں. یہ آسان ترین اعمال یقین سے کریں یا بے یقین سے، مختصر سی مدت میں آپ کے گھر انشاءاللہ اتنا رزق آئے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا جی بھر کر خود بھی کھائیں، دل کھول کر ضرورت مندوں کو بھی کھلائیں اور مہمانوں رشتہ داروں کی دعوت بھی کریں. بس اتنا خیال رکھیے گا کہ یہ غیبی رزق ضائع نہ ہو، بچا ہوا کھانا کوڑے دان یا نالیوں میں نہ جائے تاکہ قیامت کے دن ناشکر بندوں کی صف میں کھڑے نہ ہونا پڑے. آمین. یہاں پر اس کے حوالے دیے گئے ہیں. پرانی جائے نماز سالہ سال پرانی اذیتوں کا علاج. تاجدار ولایت محبوب کبریا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جس شخص کو ایسی مصیبت درپیش ہو جو سالہ سال گزرنے کے باوجود حل نہ ہو رہی ہو تو اسے چاہیے کہ کوئی پرانا مصلی یا جائے نماز لے کر اس پر خوشبو لگا لے اور 22 جماعت ثانی یعنی کہ 22 جماعت ثانی کے دن 2 کر کے 22 نوافل اس ترتیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت تلاوت کرے: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. ہر دفعہ سلام پھیرنے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے ایک مرتبہ کہے: الہی بحرمتی یار غار مجھے فلاں مشکل سے جلدی نکال دے. یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ یہ جو ہے نا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اگر آپ لوگ دریائے نیل کے عمل سے واقف ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت جی نے دریائے نیل کے جب اعمال میگزین میں پبلش ہو رہے تھے تو ہر منتھ ڈفرینٹ عمل تھا، لیکن جو لاسٹ عمل شائع ہوا تھا اس میں یہی الفاظ تھے. اگر آپ لوگ میری ویڈیو دیکھیں گے دریائے نیل کے نقش کی تو آپ کو اس میں وہ ضرور عمل ملے گا. وہ لاسٹ جو دفعہ پبلش ہوا ہے عمل، اس میں یہی الفاظ تھے. یہاں میں کمپلیٹ کرتی ہوں کہ اس طرح 22 نوافل چاہے ایک نشست میں ادا کر لیں اور چاہے تو پورے دن میں تھوڑے تھوڑے کر کے پڑھ لیں، لیکن ہر دفعہ اسی ترتیب کا خیال رکھنا ہے. تو یہ آپ نے ٹوٹل 22 نوافل یعنی کہ 22 نوافل پڑھنے ہیں 22 جماعت ثانی کو کوئی پرانا مصلی یا جائے نماز لے کر اسے خوشبو لگا لیں اور 2 کر کے 22 نوافل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت تلاوت کرنی ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہر دفعہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے یہ پڑھنا ہے. اور تو اس طرح آپ کے 22 جو 22 نوافل ہیں وہ پورے ہو جانے چاہیے. چاہے تو آپ ایک ہی گو میں پڑھ لیں، چاہے تو آپ ان کو ایک ہی دن میں ڈیوائڈ کر کے پڑھ لیں. چیونٹی اور جبرائیل علیہ السلام کا یکساں روحانی مقام. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل سے پردہ کشائی کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ کے اسم ذات کے 66 اعداد ہیں اور 22 نوافل میں سورہ توبہ کی آخری دونوں آیات کو 3 مرتبہ پڑھنے سے 66 کی تعداد پوری ہو جائے گی. مجھے قسم ہے اس عرش عظیم کے رب کی جس کے سامنے چونٹی سے لے کر جبرائیل علیہ السلام تک ہر مخلوق ہاتھ باندھے محتاج کھڑی ہوئی ہے. یہ عمل کرنے والے شخص کی ناممکن سے ناممکن حاجت یوں پوری ہوگی جیسے سورج طلوع ہونے سے رات کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. اسی طرح اس بندے کی پریشانیاں بھی مٹ جائیں گی. سگریٹ پی کر اس عمل کے قریب نہ جائے. اگر جماعت ثانی گزر جائے اور کسی مجبوری کی وجہ سے یہ عمل نہ کر سکے تو سال بھر میں کبھی بھی اور کہیں بھی 22 نوافل اس ترتیب سے ادا کر کے ان کا ثواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشے اور اپنے لیے دل کھول کر دعا مانگے. انشاءاللہ قبولیت کے جلوے جاگتی آنکھوں سے دیکھے گا. البتہ یہ عمل جلالی صفات کا حامل ہے، اس لیے عمل سے پہلے بدبودار چیزوں مثلاً لہسن، پیاز اور حکے وغیرہ سے اجتناب کرنا ضروری ہے. یہاں پر اس عمل کے جو حوالے ہیں وہ دیے گئے ہیں. اور نیکسٹ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عمل ہے کاروبار کو برانڈ بنانے کا
خفیہ طلسم، آمدنی میں کمی کی پریشانی ہو یا معلوم ہوتا ہو کہ کمایا ہوا پیسہ کہاں جاتا ہے، یعنی کہ برکت نہ ہو، تنگی کا سامنا ہو، تو 22 جماعت ثانی کے دن عصر کے بعد باوضو حالت میں ایک کاغذ پر یہ نقش لکھیں۔ نقش آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ادرکنی ابو بکر بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سائڈ پہ بھی یہی لکھنا ہے، اس سائڈ پہ بھی یہی لکھنا ہے، اور یہاں پر بھی اس کو آپ نے بیچ سے سیپریٹ کر کے یہاں 786 اور یہ سارے آپ کو باکسز دکھائی دے رہے ہیں، اسی طرح آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں، چونکہ میکسیمم جو اعمال ہیں وہ 22 جماعت ثانی کے ہیں، لیکن کچھ اعمال میں آپ کو تھوڑی سی گنجائش دی گئی ہے کہ آپ کسی اور مہینے میں بھی شروع کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی جماعت ثانی انشاءاللہ جلد ہی قریب ہے، تو آپ ان اعمال کو جمع کر کے رکھیں، یاد کر کے رکھیں کہ آپ نے ان کو جماعت ثانی میں انشاءاللہ کرنا ہے۔ اس نقش کو گلاب کا عطر لگا کر دکان کے غلے، یعنی کہ جس چیز میں آپ پیسے رکھتے ہیں، اس ڈبے میں یا اس باکس میں یا جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں رکھ لیں۔ روزانہ جب بھی دکان کھولیں تو سب سے پہلے ایک مرتبہ ناد ابو بکر کبیر پڑھ کر کہیں السلام علیکہ یا عتیق، اور دکان کی پچھلی جانب کے دائیں کونے میں، یعنی کہ دکان کی بیک سائڈ کے رائٹ کارنر میں پھونک مار دیں۔ پھر 2 مرتبہ ناد ابو بکر کبیر پڑھ کر کہیں السلام علیکہ یا صدیق، اور دکان کی اسی طرح بیک سائڈ کے لیفٹ کارنر میں آپ نے پھونک مارنی ہے۔ پھر 3 مرتبہ آپ نے ناد ابو بکر کبیر پڑھ کر السلام علیکہ یا ابو بکر، اور دکان کے فرنٹ پہ یعنی کہ اگلی جانب کے رائٹ کارنر میں، یعنی کہ فرنٹ کے رائٹ کارنر پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ پھر 4 مرتبہ اسی طرح ناد ابو بکر کبیر پڑھ کر آپ نے کہنا ہے السلام علیکہ یا خلیفۃ الرسول، اور دکان کی فرنٹ سائڈ کے لیفٹ کارنر میں پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد 40 ٹائمز آپ نے ناد ابو بکر صغیر ادرکنی ابو بکر بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر آسمان کی طرف دم کر دیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد دیکھیں کہ حق کہاں سے آتے ہیں اور آمدنی میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ جن کو یہ عمل سمجھ آنے میں دشواری پیش آ رہی ہو تو آپ اس کو دوبارہ سے پڑھ سکتے ہیں۔ اسکرین پہ میں نے آپ کو اس عمل کو دکھا دیا ہے۔ لکھ پتی تاجر کا غیبی حفاظتی تالا۔ منقول ہے کہ کلکتہ کے مشہور تاجر آغا قاسم جعفری اسی عمل کی بدولت کپڑے کا کاروبار کرتے کرتے لکھ پتی بن گئے تھے۔ حالانکہ اس زمانے میں جس کسی کے پاس 1000 روپیہ ہوتا اسے دن رات فکر لگی رہتی کہ کہیں میرے ہاں چوری ڈکیتی نہ ہو جائے۔ آغا قاسم جعفری سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے ساتھ محافظ کیوں نہیں رکھتے؟ تو وہ کہنے لگے جب تک میری دکان کے چاروں طرف حضرت ابوبکر صدیق کا غیبی حفاظتی حصار ہے تب تک مجھے لٹنے کا کوئی خوف نہیں۔ 4 پھونکے مارنے سے کبھی زوال نہیں آتا۔ پوچھنے والے نے سوال کیا یہ غیبی حصار آپ کو کہاں سے ملا؟ تو وہ بتانے لگے کہ میں نے بچپن میں سراج العلماء سید محمد تقی رحمۃ اللہ سے قرآن مجید پڑھا تھا، جن کے متعلق مشہور تھا کہ وہ خواب میں بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ ملاقات کیا کرتے ہیں۔ یہ عمل بھی انہیں خواب میں خود حضرت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ رضوانہ علیہ سے عنایت ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے تمام شاگردوں کو اسی وقت نقش لکھنے کا طریقہ، وقت اور مکمل ترکیب سمجھا دی تھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک پچھلے 57 برس سے میں نے ہمیشہ ترقی ہی کی ہے اور دن بدن دولت مندی، شان و شوکت اور ہر جگہ حفاظت ملتے آنکھوں سے دیکھی ہے۔ میری نعمتوں پر کبھی زوال نہیں آیا۔ وضاحت از مرتب کتابوں میں لکھا ہے کہ آغا قاسم جعفری کا کپڑا ہمارے جدید دور کے مطابق اعلیٰ قسم کا برانڈ مانا جاتا تھا۔ یہاں پر کچھ حوالے اس کے دیے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ میں ہے بیٹی کے جہیز میں طلسماتی برتن دینا مت بھولیں۔ جب بھی نیا برتن خریدیں استعمال کرنے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس برتن سے میرے ہاں جو بھی مہمان کھانا کھائے گا اس کا ثواب میری طرف سے حضرت ابوبکر صدیق کو ہدیہ، اور پھر 3 مرتبہ ناد ابوبکر کبیر پڑھ کر برتن پر دم کر دیں۔ طلسماتی برتنوں کے حیرت انگیز فوائد۔ یہ برتن جب تک گھر میں رہے گا رزق میں بڑھوتری اور برکت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ کچن سے ٹڈیاں، لال بیگ، چھپکلی اور ہر قسم کی نحوست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس برتن میں پڑا ہوا کھانا جلدی خراب نہیں ہوگا بلکہ اس کی لذت اور ذائقہ بڑھ جائے گا۔ جو بھی اس برتن میں کھانا کھائے گا اس کے دل میں صدیقین والا نور پیدا ہو جائے گا، اور اگر جسمانی مرض میں مبتلا ہے تو اسی برتن میں بار بار کھانا کھانے سے تھوڑے ہی عرصے میں شفا نصیب ہوگی۔ جس نے بھی اس برتن میں کھایا غلام بن گیا۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہ عمل بیٹی کے جہیز خریدتے وقت آزمایا۔ برتنوں کے ہر سیٹ کے اوپر 3 مرتبہ ناد ابوبکر کبیر اس نیت سے پڑھا کہ یا اللہ ان برتنوں میں کھانا کھانے والے ہر سسرالی رشتہ دار کے دل میں ہماری بیٹی کی قدر و عزت ڈال دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ طلسماتی برتن جس بیٹی کے جہیز میں بھی گئے
اسے سسرال میں خوب عزت اور شوہر کے دل میں بے پناہ محبت نصیب ہوئی۔ کھانا پیٹ میں جاتے ہی نفرت ختم۔ اگر دو فریقین آپس میں ناراض ہوں اور کوئی شخص ان کی صلح کروانا چاہتا ہو تو اپنے گھر میں کھانا پکوائے اور پاس کھڑے ہو کر 21 یعنی کہ 21 ٹائمز ناد ابو بکر کبیر پڑھ کر کھانے پر دم کر دے، پھر ان دونوں فریقین کو اپنے ہاں مدعو کر کے یہی کھانا پیش کرے اور آپس میں صلح کی بات چلائے تو انشاءاللہ اسی وقت صلح پر آمادہ ہو جائیں گے۔ یہاں پر ریفرنسز دیے گئے ہیں، کچی پینسل سے لکھ کر ربڑ سے مٹا دیں۔ آپ کے وہم وساوس، خوف اور خودکشی کے پیچھے کالا جادو نہیں، قبالہ جادو ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر ولیم گرے انگلینڈ کے وہ محقق ہیں جنہوں نے علم الاعداد، نیومرولوجی اور قبالہ کے جادو پر بہت تحقیقی کام کیا اور یہ ثابت کیا کہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والی چھوٹی بڑی پریشانیوں پر انسان کے منفی رد عمل کا اظہار قدرتی نہیں ہوتا بلکہ جادو کے زور پر ایسا کروایا جاتا ہے۔ وہم اور وسوسے کیوں آتے ہیں؟ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بعض اوقات نارمل زندگی گزارنے والا بندہ اچانک وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی اسے کوشش کے باوجود نیند نہیں آتی، کبھی چھوٹی سی پریشانی پر بہت بڑا خوف دل پر طاری ہو جاتا ہے، کبھی عجیب و غریب قسم کی سوچیں وساوس کا روپ دھار لیتی ہیں جن سے دماغ بالکل معاف ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ خوشیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے لیکن پھر بھی سب سے الگ تھلگ اور اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ تعلیم یافتہ جوان کا مستقبل خطرے میں۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ قبالہ جادو سیکھنے کے لیے 40 سال سے زیادہ عمر کا ہونا ضروری ہے، لیکن قبالہ جادو کی نحوست کے اثرات صرف کم عمر لوگوں پر ہوتے ہیں۔ خاص طور پر تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس جادو کی زد میں سب سے زیادہ آتے ہیں۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری تنہائی پسند ہونے، چڑچڑاپن، وہم وساوس، غصے اور منفی سوچوں کے پیچھے تعلیم کا بوجھ نہیں بلکہ غیر محسوس جادو کا وار ہے جو آہستہ آہستہ میرے پورے مستقبل کو اپنے سیاہ پنجے میں جکڑ کر مجھے معاشرے کا ناکام ترین انسان بنانا چاہتا ہے۔ صرف شریف آدمی پر جادو کیوں ہوتا ہے؟ عام طور پر قبالہ جادو کا شکار افراد کو اس وقت معلوم ہوتا ہے جب ان کی تعلیم، ترقی، نوکری، کاروبار، شادی اور دیگر تخلیقی صلاحیتیں متاثر ہو چکی ہوتی ہیں، اور وہ کسی روحانی شخصیت کے سامنے بیٹھ کر عموماً یہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو ہم پر کوئی جادو کرے گا، یا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا صرف میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ چند لوگ ایسے بھی ہیں جو تمام تکالیف کو اپنی بدقسمتی کہہ کر وقت گزار لیتے ہیں، حالانکہ خدا نے ہر بیماری کے لیے ایک دوا اور ہر ناکامی کے لیے ایک دعا نازل کی ہوئی ہے۔ ان تمام مایوسیوں اور مشکلات میں جکڑے ہوئے لوگوں کو بھی ہمت یکجا کر کے نئے جوش و جذبے کے ساتھ اس جادو سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ اس مقصد کو پہچان سکیں جس مقصد کو پورا کروانے کے لیے اللہ نے انہیں زمین پر بھیجا ہے۔ امریکن یونیورسٹی نے قبالہ جادو کا علاج ڈھونڈ نکالا۔ قبالہ جادو کا علاج کرنے والے عامل بہت عرصے تک مختلف الفاظ، کلمات، وظائف، حروف و اعداد پر مغز ماری کرتے رہے تاکہ اس کا توڑ ایسے مضبوط طریقے سے کیا جا سکے جو اس جادو کو اگلی نسل میں منتقل نہ ہونے دے۔ بالآخر امریکہ کی ریاست اوکلاہوما میں اورل رابرٹ یونیورسٹی کے اندر میٹنگ ہوئی جس میں دنیا بھر کے مذاہب سے تعلق رکھنے والے روحانی عاملوں نے شرکت کی اور قبالہ جادو کے علاج میں کام آنے والے اپنے منتر، وظائف، تعویذات اور عملیات پیش کیے۔ ان تمام تجربہ شدہ عملیات میں سے جن طاقتور الفاظ کی تاثیر مختلف ممالک کے عربی اور عجمی عاملین نے سب سے زیادہ پائی وہ درجہ ذیل ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں۔ نوٹ دیا گیا ہے کہ ناد ابو بکر کبیر کے آخر میں 3 مرتبہ ابو بکر ابو بکر ابو بکر آتا ہے، لیکن زیر نظر مضمون جس انگریز مصنف کی کتاب سے لیا گیا ہے وہاں صرف ایک ہی مرتبہ لکھا ہوا تھا، اس لیے منوعاً نقل کر دیا گیا ہے۔ آئیے اب واپس اصل تحریر کی طرف بڑھتے ہیں۔ 22 تاریخ کو 22 بار لکھیں اور مٹا دیں۔ ان الفاظ کو پڑھنے کے مختلف طریقے سامنے آئے، لیکن قبالہ جادو سے نجات پانے کے لیے جو طریقہ سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوا اس کی ترکیب یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق بالکل درمیانی مہینے جمادی الثانی کی 22 تاریخ کا انتخاب کریں اور ایک کاغذ پر لیڈ پینسل یعنی کہ کچی پینسل کے ساتھ آپ نے 22 مرتبہ یعنی کہ 22 ٹائمز اپنی مشکل لکھ دینی ہے آپ نے، اور یعنی اگر کسی کی تعلیم میں رکاوٹ ہے یا امتحانات میں کم نمبر آتے ہیں یا اعلیٰ تعلیم کے لیے میرٹ نہیں بنتا تو کاغذ پر 22 ٹائمز لکھیں کہ میری تعلیم پر ڈالی گئی ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے۔ اس کے بعد 22 مرتبہ ہی اوپر دیے گئے عربی الفاظ کاغذ پر پھونک مار دیں، اور جو 22 دفعہ عربی الفاظ ہیں وہ یہ والے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو دکھائے ہیں۔
آپ نے اپنا یعنی کہ پرابلم لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 22 دفعہ ہی وہ پرابلم لکھنے کے بعد 22 دفعہ ہی یہ عربی والے الفاظ آپ نے پڑھ کر کاغذ پر پھونک مارنے ہیں. آپ نے صرف اپنا پرابلم 22 ٹائمز لکھنا ہے اور 22 ٹائمز آپ نے ان عربی الفاظ کو پڑھ کر پھونک مار دینی ہے اور 22 مرتبہ لکھی ہوئی حاجتوں میں سے 2 لائنوں کو مٹا دیں، یعنی کہ 20 رہ جائیں گی پھر. اور مٹاتے ہوئے تصور کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی سے تعلیم کی رکاوٹ کو مٹا رہا ہوں. یہ تصور آپ نے ضرور اپنے ذہن میں رکھنا ہے جو بھی اپنے مسائل کے حوالے سے آپ لکھیں گے. اسی طرح اگر کسی کو نوکری نہیں ملتی تو وہ 22 مرتبہ کاغذ پر لکھے میری نوکری پر لگی ہوئی ہر قسم کی بندش ختم ہو جائے. اور پھر اوپر دیے گئے طریقے کے مطابق 22 مرتبہ آپ نے 22 تاریخ کو آپ نے بیٹھ کر پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ 22 مرتبہ آپ نے یہ عربی الفاظ جو ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں. اور 22 میں سے پھر اسی طرح 2 مرتبہ والی جو آپ نے حاجت لکھی ہے وہ آپ نے مٹاتے ہوئے تصور رکھنا ہے. 22 روٹیاں کتوں کو کھلا دیں. کسی کو پہلے مہینے میں رزلٹ مل جاتا ہے، کسی کو چند مہینے مسلسل اسی طرح ہر 22 تاریخ کو بیٹھ کر پڑھنا پڑتا ہے. لیکن جب بھی حاجت پوری ہو جائے یہ عمل کرنا مت چھوڑیں، بلکہ اگلے اسلامک سال کے درمیانی مہینے جمادی الثانی کے آنے تک ہر ماہ کی 22 تاریخ کو 22 مرتبہ وظیفہ پڑھیں اور 2 مرتبہ لکھی ہوئی حاجت مٹاتے رہیں. جو ہی اگلے سال کا درمیانی مہینہ جمادی الثانی شروع ہو، پچھلی حاجت پوری ہونے کے شکرانے میں 22 روٹیاں پکوا کر کتوں کو ڈال دیں. اور اگر سیاہ کتے کو ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سیاہ کتا براہ راست جادوئی جناتی دنیا سے تعلق رکھتا ہے. اگر عمل چھوڑا تو پہلے سے سخت وار ہوگا، یعنی کہ اس عمل کو اگر آپ سٹارٹ کریں گے تو اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. آپ نے یہ کنڈیشن دی گئی ہے یہاں پر. اس کا فائدہ یہ ہے کہ قبالہ جادو کے اثرات اگرچہ پہلے یا دوسرے مہینے میں ہی ماند ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن اگر اسی وقت چھوڑ دیا تو پہلے سے زیادہ سخت وار ہو جائے گا. لہٰذا ہر مہینے چند منٹ کے لیے بیٹھ کر اپنی زندگی سے ناکامیوں کو مٹاتے رہیے تاکہ باقی ماندہ زندگی بالکل فریش گزرے. ذیل میں مختلف مسائل کی عبارت لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی عبارت خود بھی بنا سکتے ہیں. یہاں صرف مثال پیش کی جا رہی ہے. بار بار رشتہ ٹوٹ جاتا ہو تو لکھیں میری شادی پہ لگی ہوئی بندش ختم ہو جائے یا ختم ہو جائے. اسی طرح کاروبار کے حوالے سے کاروبار نہ چلتا ہو تو لکھیں میرے کاروبار میں ڈالی گئی رکاوٹ مٹ جائے. گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں تو لکھیں میری خوشیوں پر کیا گیا جادو فنا ہو جائے. بے اولادی کا مسئلہ ہو تو لکھیں میری اولاد پر لگا ہوا تالا ٹوٹ جائے. میرا وہم ختم ہو جائے. ہر وقت رہنے والا انجانا سا خوف مٹ جائے. وظافت سے ذہن صاف ہو جائے. نیند نہ آنے سے نجات مل جائے. فلاں بیماری میرا جسم چھوڑ دے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح جو بھی مسئلہ ہے ایک نشست میں بیٹھ کر 22 دفعہ لکھ لیں اور ہر مہینے 2 مرتبہ مٹا دیں. اگر آپ یہ عمل خود نہیں کر سکتے تو کوئی دوسرا شخص بھی آپ کے لیے کر سکتا ہے، لیکن اسے ہر مہینے یاد کروانا اور اس سے عمل کروانا آپ کی ڈیوٹی ہے. امریکن یونیورسٹی میں حضرت ابوبکر کی یادگار. تھوڑی ہی مدت میں اس عمل کے متعلق دنیا بھر سے قبالہ جادو کی نحوست میں جکڑے ہوئے بے شمار لوگوں کے اتنے زیادہ مثبت تجربات سامنے آئے کہ جس جگہ یہ میٹنگ ہوئی تھی وہاں مسلم خلیفہ حضرت ابوبکر کی یادگار کے طور پر پریئر ٹاور قائم کر دیا گیا، جو آج تک اورل رابرٹ یونیورسٹی اوکلاہوما امریکہ میں موجود ہے. بحوالہ کتاب دی لیڈر آف لائٹ یہاں پر دی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور مصنف ڈاکٹر ولیم گرے، اور یہاں پر باقی ساری ڈیٹیلز دی گئی ہیں. اور جو دوسری ہے ایول پاورز گڈ، یہاں پر اس کی ڈیٹیلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور نیکسٹ میں بتایا گیا ہے کہ جو تھرڈ ہے وہ ہے یہاں پر دا ہسٹری آف ماڈرن ڈیزیزز، اور اس کا بھی ریفرنس دیا گیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ پر تاریخ پیدائش لکھیں، اپنے ہمزاد سے ناممکن کو ممکن بنائیں. جدید مسائل سے نکلنے کا ایمرجنسی کوڈ. یہاں پر انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کو کنٹینیو کروں گی اور اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو اینڈ کرتی ہوں. آپ کو میں بتاتی چلوں کہ حضرت جی آج کل کالی تھیلی کا عمل کروا رہے ہیں، اور کالی تھیلی کا عمل آپ کو آسانی سے میرے چینل پہ مل جائے گا. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں. اسی طرح دیکھتے رہیے. اللہ پاک ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائے. آمین.